السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پہلا پیشہ گھڑیاں تھا۔ وہ ہول سیل سے سستی گھڑیاں خریدتا تھا اور گلی میں آواز لگا کر بیچتا تھا۔ سارے دن کی محنت کے بعد صرف اتنے پیسے بچتے تھے جن سے یہ اپنے خاندان کو ایک وقت کی روٹی کھلا سکتا۔ وہ 14 سال کا مہاجر بچہ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ آپ اگر بچوں کے والد ہیں، آپ کے بڑے بچے کی عمر محض 14 سال ہے تو آپ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ جنگ کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ نئے ملک میں آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے اور نہ ہی اپنے خاندان کو 2 وقت کھانا کھلانے کی ہمت۔ آپ دن رات محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ کے بچے محلے کے گندے اور فضول سے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ آپ ایک دن مزدوری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، آپ کا مالک آپ کو اٹھا کر ہسپتال لے جاتا ہے، آپ کا معائنہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کینسر کی آخری سٹیج پر ہیں۔ آپ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ گھبراہٹ بھی آپ اور آپ کے خاندان کے کام نہیں آتی۔ آپ چند دن ہسپتال میں رہ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور آپ کے خاندان کا سارا بوجھ آپ کے 14 سال کے بچے کے کندھوں پر آ گرتا ہے۔ تو یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کیا اس کے پاس گلیوں میں آوازیں لگا کر گھڑیاں بیچنے کے سوا کوئی چارہ ہوگا؟ لی کوشنگ کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، چنانچہ اس نے گھڑیوں کا تھیلا اٹھایا اور اپنا خاندان پالنا شروع کر دیا۔ یہ باہمت انسان تھا اور قسمت ہمیشہ باہمت لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ چند ماہ میں گھڑیوں کے بزنس سے پلاسٹک کے کاروبار میں آ گیا اور پلاسٹک کے کاروبار نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بنا دیا۔ لیکن یہ بہت بعد کی باتیں ہیں اور ہم آگے جانے سے پہلے چند لمحوں کے لیے ماضی میں جائیں گے، لی کوشنگ کے ماضی میں۔ یہ 1928 عیسوی میں چین کے شہر شان تاؤ میں پیدا ہوا۔ جاپان نے 1940 میں چین پر چڑھائی کر دی۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ ہانگ کانگ آ گیا۔ یہ لوگ شروع میں اپنے چچا کے گھر رہے۔ چچا دولت مند اور مغرور تھا، اس کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، چنانچہ یہ لوگ بہت جلد اس کا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ والد نے محنت مزدوری شروع کی لیکن چند ماہ میں کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ خاندان کی ذمہ داری لی کے کندھوں پر آ گئی۔ وہ یہ ذمہ داری نبھانے لگا۔ لی کوشنگ نے گھڑیاں بیچنے سے کام شروع کیا اور یہ بہت جلد پلاسٹک کے کاروبار میں آ گیا۔ یہ ایک تجارتی کمپنی میں بھرتی ہو گیا۔ یہ محنت کرتا گیا اور ترقی پاتا گیا۔ یہ فارغ وقت میں پلاسٹک بنانے کی مشین چلاتا تھا۔ یہ مشین چلاتا چلاتا پورے یونٹ کا کام سمجھ گیا۔ اس نے 1950 میں نوکری چھوڑی، عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے رقم ادھار لی اور پلاسٹک کے کھلونے بنانے کی چھوٹی سی فیکٹری لگا لی۔ یہ کام چل پڑا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں میں کھیلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ویژن دے رکھا تھا، لہٰذا اس نے اس کامیابی کو چھوٹا سمجھا اور پلاسٹک کے پھول بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دنیا میں پلاسٹک کے پھولوں کا بانی تھا۔ اس نے 1955 میں ہانگ کانگ میں پلاسٹک کے پھولوں کی پہلی فیکٹری لگائی اور چند برسوں میں پوری دنیا میں پھول سپلائی کرنے لگا۔ لی کوشنگ کی کمپنی 1960 عیسوی تک پلاسٹک کے پھولوں کی ایشیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ یہ کمپنی چل رہی تھی کہ ہانگ کانگ میں فسادات شروع ہو گئے۔ انگریز تاجر ان فسادات کی وجہ سے ہانگ کانگ سے نقل مکانی کرنے لگے۔ اس نقل مکانی کی وجہ سے پراپرٹی کی قیمتیں نیچے آ گئیں۔ لی کوشنگ سمجھدار انسان ہے، اس نے اندازہ لگایا کہ یہ ٹرمائن عارضی ہے، ہانگ کانگ بہت جلد اپنی پوزیشن پر واپس آ جائے گا۔ چنانچہ یہ مستقبل کو ذہن میں رکھ کر ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آ گیا۔ اس نے دھڑا دھڑ پراپرٹی خریدنا شروع کر دی۔ اس نے شراکت داری پر فلیٹ، اپارٹمنٹس اور گھر بنانا شروع کر دیے۔ یہ چھوٹا سا بزنس آگے چل کر ریئل اسٹیٹ کی ایشیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گیا۔ اس نے اس بزنس کو چیونگ گونگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا نام دیا اور یہ کمپنی دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایشیا میں چھا گئی۔ لی کوشنگ نے آنے والے دنوں میں برٹش کمپنی ہٹ چیسن اور 1984 عیسوی میں ہانگ کانگ لائٹ کمپنی کے میجر شیئرز بھی خرید لیے۔ یوں اس کا کاروبار پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ بینکاری، تعمیرات، ریئل اسٹیٹ، پلاسٹک، موبائل فونز، سیٹلائٹ ٹی وی، سیمنٹ، سپر مارکیٹس، ہوٹلز، ٹرانسپورٹیشنز،
ایئرپورٹس، سٹیل، انٹرنیٹ، بجلی اور انشورنس کی 3 درجن کمپنیوں کا مالک بن گیا۔ اس کا کاروبار دنیا کے 55 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ملازمین کی تعداد 3 لاکھ ہے اور یہ ہر سال اربوں ڈالر منافع کماتا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کا 38واں امیر ترین شخص ہے۔ لی کاشنگ کی عمر اس وقت 97 سال ہے۔ یہ اس عمر میں بھی سب سے پہلے دفتر پہنچتا ہے اور آخر میں گھر واپس آتا ہے۔ یہ ملنے والے ہر شخص کو اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دکھاتا ہے اور بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ یہ گھڑی میں نے 14 سال کی عمر میں خریدی تھی۔ یہ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ میری اوقات بھی بتاتی رہتی ہے۔ لی کاشنگ کا کہنا ہے کہ میں خوش قسمت نہیں تھا، چنانچہ میں نے محنت کو اپنی خوش قسمتی بنا لیا۔ یہ لی کاشنگ کی کہانی تھی، لیکن یہ کہانی ہمارا مقصد نہیں تھا۔ ہمارا مقصد اس کی فلسفی ہے۔ لی کاشنگ نے 1980 میں لی کاشنگ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ یہ فاؤنڈیشن اب تک فلاح و بہبود پر $1 ارب خرچ کر چکی ہے۔ یہ اس فاؤنڈیشن کی وجہ سے ایشیا کا سب سے بڑا مخیر شخص کہلاتا ہے اور یہ اپنے کاروبار کے بجائے اپنی اس خوبی کو زیادہ بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں خود کو اس دن کامیاب سمجھوں گا جس دن لوگ مجھے بزنس تائکون کے بجائے فلنتھراپسٹ لی کاشنگ کہیں گے۔ یہ فلنتھراپی کو اپنا مذہب بھی کہتا ہے اور لی کاشنگ کا یہ مذہب ہمارا اصل موضوع ہے۔ آپ کسی دن انٹرنیٹ پر بیٹھیں اور دنیا کے 100 امیر ترین لوگوں کے پروفائل نکالیں۔ آپ ان پروفائل کا مطالعہ کریں، آپ کو ان 100 امیر ترین لوگوں میں کوئی شخص مذہبی نہیں ملے گا۔ آپ اس کے بعد دنیا کے 100 با اثر ترین لوگوں کی فہرست بھی نکالیں، آپ کو اس میں بھی پوپ اور داعش کے امیر کے علاوہ کوئی مذہبی شخص نہیں ملے گا۔ آپ اس کے بعد دنیا کے 2000 امیر اور با اثر لوگوں کی فہرست نکالیں، آپ کو ان 2000 لوگوں میں صرف 11 لوگ مذہبی ملیں گے۔ یہ ایک حقیقت تھی اور اب آپ دوسری حقیقت بھی ملاحظہ کیجئے۔ دنیا کے 1979 لوگ فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں۔ یہ فلاح عامہ کے بڑے بڑے منصوبے چلا رہے ہیں۔ یہ پولیو ویکسین سے لے کر افریقہ کے قحط زدہ علاقوں تک خوراک کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، چرچوں میں، سیناگوگ میں، مندروں میں اور نہ ہی ٹیمپلز میں۔ یہ انسانوں اور انسانیت کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں اور یہ ہمہ وقت اس مذہب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ دنیا کے 11 با اثر مذہبی لوگ ویلفیئر کا کوئی کام نہیں کر رہے۔ دنیا کے 1979 با اثر لوگوں نے زندگی میں کوئی عبادت گاہ تعمیر نہیں کرائی اور دوسری طرف 11 مذہبی لوگوں نے کسی پیاسے کے لیے کنواں اور کسی بیمار کے لیے کوئی ڈسپنسری نہیں بنائی۔ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے؟ دنیا پچھلے 10 برس سے ان 2 سوالوں کا جواب تلاش کر رہی ہے۔ دنیا جب یہ تلاش کر کے تھک جاتی ہے تو یہ ایک لمبا سانس لیتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے، فلاح و بہبود دنیا کا جدید ترین مذہب ہے۔ یہ مذہب بڑی تیزی سے عبادتوں کے پرانے بت توڑتا چلا جا رہا ہے۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب دنیا میں صرف ایک مذہب ہوگا اور اس مذہب کا نام ہوگا فلاح و بہبود، انسانوں کی فلاح اور انسانیت کی بہبود۔ اور لی کاشنگ اور بل گیٹس ایسے لوگ اس مذہب کے دیوتا بھی ہوں گے اور سینٹ بھی۔ میں اس فلسفی سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب انسان کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی۔ انسان کو ہر صورت خدا چاہیے، یہ خدا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ اس معاملے میں اس قدر مجبور ہے کہ یہ نو گاڈ کو بھی گاڈ کا درجہ دے دیتا ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مذہب کا 90% حصہ فلاح و بہبود پر مشتمل ہوتا ہے اور 10% عبادات پر، مگر ہم انسانوں نے بدقسمتی سے مذہب کے 99% حصے کو عبادات میں جھونک دیا ہے اور فلاح و بہبود بل گیٹس اور لی کاشنگ جیسے دنیا داروں پر چھوڑ دی۔ چنانچہ یہ لوگ دینداروں سے آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ آج ہم مذہب پرستوں سے بہت آگے ہیں۔ یہ ہمارے مقابلے میں اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں، اتنے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق اور عزت دونوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لوگ زندگی میں کوئی عبادت گاہ نہیں بنا رہے، لیکن یہ اس کے باوجود کامیاب ہیں، جبکہ ہم لوگ عبادت گاہوں پر عبادت گاہیں تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں مگر ہم ناکام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بے بس انسان دنیا کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہوتا ہے اور یہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں، جبکہ ہم لوگ
زندہ عبادت گاہوں کو چھوڑ کر اینٹوں اور پتھروں میں خدا تلاش کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لی کاشنگ جیسے لوگوں کا مذہب پھیل رہا ہے اور ہم سکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اگر اسی طرح سکڑتے رہے اور لی کاشنگ جیسے لوگ اسی طرح پھیلتے رہے تو وہ دن آتے دیر نہیں لگے گی جب خدا ان کے پاس چلا جائے گا اور ہمارے پاس صرف عبادت گاہیں رہ جائیں گی۔